السلام علیکم جماعت ہفتم، آپ کے اسلامیات کے نئے سبق دعا کی اہمیت و فضیلت جو کہ کتاب 2 میں ہے، اس کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر آپ کے ساتھ آج ہم دعا کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ اور آج دن ہے 28 اپریل 2021 اور بدھ کا دن ہے۔ دعا کا سب سے پہلے میننگ ہم جانیں گے۔ دعا کا مطلب ہے پکارنا۔ دعا میں ہم پکارتے ہیں اپنے رب کو، اپنی کسی پریشانی میں، کسی حاجت میں رب کو پکارنے کا نام دعا کے لفظی معنی تو پکارنا ہے، اور اصطلاحی معنی میں اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا کسی حاجت، کسی مشکل کے وقت کہ اللہ وہ ہماری ضرورت پوری کرے یا وہ ہماری تکلیف یا مشکل ہے وہ دور کرے۔ اب جب ہم یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، دنیا کا سارا نظام اس کی وجہ سے چل رہا ہے، اس کے کہنے پہ چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اذن سے ہو رہا ہے، اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، تو ہی ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ کہ یہ جو ہماری تکلیف ہے، یہ جو ہماری ضرورت ہے اس کو پورا کر دے، کیونکہ تیرے علاوہ اس کو پورا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ ہے، ہماری رب جو ہے وہ علیم ہے، سمیع العلیم ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، اور سنتا ہے اس لیے ہم اس کو پکارتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یعنی کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والے ہیں۔ کون ہے صرف دعا قبول کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نہ قبول کریں تو ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت میں ان کے علاوہ کوئی قبول کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی کچھ آپ کا بھلا کرنا بھی چاہے تو اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی آپ کا برا کرنا چاہے اور اللہ کو منظور نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے دعا کو اسلام نے بہت اہم عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں نماز اٹسیلف تقریباً ساری کی ساری دعا ہے، کہ اس میں ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اس طرح جو دعا کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ مینس کوئی عبادت وہ جو دعا کے بغیر ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ دیکھیں آج کل ہمارے روزے چل رہے ہیں، تو روزے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سارا دن دعا مانگے، افطاری کے وقت آپ دعا مانگے۔ جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انصاری سے اللہ کی راہ میں کے آگے اپنی حاجت پیش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی میری اس حاجت کو پورا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ انسانوں اور اللہ کا معاملہ جو ہے بالکل اپوزٹ ہے۔ انسان سے آپ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے اگر آپ نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ اتنی سخی، اتنی الوہاب دینے والا، الغنی غنی، سخی دینے والا، بانٹنے والا۔ اچھا جی، اللہ کو کیونکہ اپنے بندوں سے بے حد پیار ہے، اس لیے جب کوئی ان سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دیں کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے کہ ہم جا کے کہیں جائیں، ہم وہاں پہ ہم جا کے مانگیں، جیسے کہ کچھ مذاہب میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے کسی مخصوص جگہ جا کے چلے کاٹتے ہیں اور مشکل مشقیں کرتے ہیں، ایکسرسائزز کرتے ہیں۔ ہماری اس کے مطابق دین فطرت کے مطابق جو سچا دین اسلام ہے اس کے مطابق آپ کو اللہ کو پکارنے کے لیے کہیں جانے کی، کوئی مخصوص حرکت کرنے کی، کوئی مخصوص لباس پہننے کی، کسی مخصوص جگہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب جو اللہ ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ جب ہم نے پکارتے ہیں تو جانتے ہیں کہ کون پکار رہا ہے، اور سنتے ہیں کہ کیا مانگ رہا ہے۔
اس لیے کہا کہ جب تم سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے تھے۔ دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف تسبیح کرنی چاہیے، سبحان اللہ۔ اس میں مختلف الفاظ بتائے گئے ہیں، احادیث میں مختلف دعائیں آیات وغیرہ مختلف الفاظ ہیں جو کہ ہمیں شروع میں پڑھنے چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی کبریائی بیان کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے اور اس کے بعد دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا اور جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان سب کا یہی طریقہ کار تھا۔ اب دعا کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہتھیار اس چیز کو کہتے ہیں جس سے ہم جنگ لڑتے ہیں۔ اب ہم نے کس سے جنگ لڑتی ہے؟ بیسیکلی جو زندگی میں دکھ تکالیف پریشانیاں ہیں ان کی حل کے لیے ہم جو اپنے طرف سے کوئی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، جو ہم جس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ان چیزوں دکھ تکالیف آزمائشوں سے لڑ سکتے ہیں تو وہ دعا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ جب ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے پھر یہ دعا مانگی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں خاص طور پر قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں۔ اور جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے اس کو کی تو اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ اس کو سچے دل سے شعور کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے ہیں، اور وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی پاکی، کسی بھی عیب سے، کسی بھی طرح کے عیب سے پاکی کا بیان کرتے ہیں، اور پھر اپنے ظلم کا، اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا، کمی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی اکثر مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن ایک دعا وہ کثرت سے مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا جو ہے وہ اس میں ہے، اس لیے ہمیں اکثر یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مسلمان کی دعا کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 فوری قبول ہوتی ہے، فوری قبول نہ ہو اگر جیسے ہم نے کوئی دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے تو وہ فوری قبول ہو جائے گی۔ اگر وہ فوری قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں کچھ اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی، کوئی اور ہماری نعمت، کوئی اور رحمت ہمیں عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ سو یہ دوسرا درجہ ہے، اور ہو سکتا ہے نہ فوری بدلہ ملے، نہ اس کے بدلے میں کچھ اور مطلب فوری دعا قبول نہ ہو، نہ اس کے بدلے میں دنیا میں ہمیں کچھ اور عطا کیا جائے، کوئی رحمت، کوئی آزمائش ہم سے ہٹائی جائے، کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت نازل فرمائیں، کوئی نعمت عطا فرمائیں جو کہ ہم نے نہیں مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ اسی ایک حدیث مبارکہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا مفہوم میں آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آخرت میں کچھ مسلمان جو ہیں جب وہ اپنی نامہ اعمال میں دیکھیں گے دعائیں جو نہیں قبول ہوئی ان کا اجر، تو وہ اتنے خوش ہوں گے اور وہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ مطلب دعا قبول کرنے کا، دعا مانگنے کا اتنا زیادہ اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا آخرت میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے کہ ہم وہاں پر اپنی وہ دعائیں جو کہ قبول نہیں ہوئی
ان کا اجر دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو اس لیے دنیا میں اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. although اگرچہ دعا مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے، دعا مانگتے رہنی چاہیے، اللہ کے در سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قبول نہیں ہوتی ہے تو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا مجھے کہیں اور یعنی جسے کہتے ہیں کمپنسیٹ کریں. ٹھیک ہے، کہیں اور کسی اور جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دیں گے اور میرے لیے آسانی کریں گے. اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو آخرت میں اس کا بے حساب اجر ہمارے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہماری جو ہے دعا کے 3 درجات ہیں جو ایک مسلمان کی درجات دعا کے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا. اب یہ جو دعا، ایک تو دعا کی آپ کو فضیلت بتائی ہے، اس کا اجر بتایا ہے. اب جو دعا نہیں مانگتے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. ہم دنیا میں کسی سے اس لیے کوئی چیز نہیں نہ مانگتے کہ ہم جیسے اپنے سے کمتر سے تو کبھی کوئی چیز نہیں مانگتا. بیکاری جو ہے وہ اپنے سے بہتر والوں کو کے ہی پاس جا کے ان سے مانگتے ہیں نا. تو اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بہتر کیا بلکہ بہترین کیا بلکہ سپریم، اول و آخر اعلیٰ سمجھیں گے تو ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا. اور اگر نہیں مانگیں گے تو اس کا مطلب ہم تکبر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دعا نہ مانگنا بہت ناپسند ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے. اور جو تکبر جو ہے وہ شیطانی صفت ہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ انسان کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب انسان کو سجدہ کرنے کو کہا تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. اس نے تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اس لیے اس نے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا. تو اسی طرح جو دعا نہ مانگنا جو ہے وہ تکبر ہے. اور تکبر کیا ہے؟ شیطانی ابلیسی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناپسند کرتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے. اس لیے ہمیں اپنی دنیاوی ضروریات اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنی چاہیے اور بہت کثرت سے مانگنی چاہیے. اسی طرح اللہ کے مقبول اور بندے، نیک بندے، پیغمبر، رسول سب دکھ، تکلیف، مصیبت، آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات پیش کرتے رہتے تھے، ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے، مشکل حالات میں صبر کرتے تھے اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو یہ ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت. دعا بیسیکلی کیا ہے کہ دعا کا مطلب لفظی مطلب پکارنا ہے، جبکہ اس کا اصطلاح میں جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ مان کر، ٹھیک ہے، رب، خالق، مالک سب کچھ مان کر اس سے اپنی ضروریات مانگنا، اس کے سامنے اپنی تکالیف پریشانیاں رکھنا اور ان کے حل کے لیے دعائیں مانگنا، جو ان کا حل مانگنا، یہ دعا کہلاتا ہے. اور اب ہم پڑھیں گے آداب دعا کہ دعا مانگنے کے بھی آداب بتائے گئے ہیں. ہمارا فطرت جو ہے وہ اتنا مکمل دین ہے کہ اس میں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے. تو دعا تو ایک بہت ہی ضروری اور اہم عبادت ہے، ایک انسان کا انسانی پہلو ہے، انسانی زندگی کا پہلو ہے. تو اس کے بارے میں کیسے رہنمائی دی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی دی گئی ہے. تو جو دعا کے جو آداب ہیں، سب سے پہلے ہے کہ بہتر ہے کہ باوضو ہو دعا مانگنی چاہیے. اس میں سے کچھ مسٹ ہے اور کچھ مستجب ہے، یعنی کہ وہ اچھے ہیں اگر آپ یہ کر لیں، اچھا ہے کہ اگر آپ وضو کر لیں، اگر وضو نہیں ہے تو پھر بھی مانگ سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ دعا ہو سکے بہتر ہے کہ بیت اللہ یعنی کعبہ کی طرف جس طرح رک کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اس کی طرف رک کر کے اگر ہم دعا مانگیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر دعا کے وقت ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب ہو اور دعا کے بعد ان ہتھیلیوں کو چہرے پر، ہاتھوں کو چہرے پر پھیر دیا جائے. یعنی مطلب سب سے پہلے جو آداب دعا میں ہے، سب سے پہلے تو وضو ہے، ٹھیک ہے، وضو. پھر ہے رخ، قبلے کی طرف رخ ہو جائے تو بہتر ہے.
پھر ہے ہاتھ اٹھانا کہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دعا مانگی جائے عاجزی کے ساتھ، ہاتھ اٹھانا، ٹھیک ہے، یہ ایک آداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے۔ پھر دعا کے اختتام پر یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ ہاتھ جو ہے چہرے پہ پھیر لیے جائیں۔ پھر ہے کہ سب سے پہلے جب دعا مانگنی شروع کرنی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ثنا، اس کی بے انتہا ثنا کی جائے، ٹھیک ہے، جیسے لا الہ الا انت سبحانک، کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں اور تو پاک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہترین دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ میں نے آپ کو بتایا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی ہے یہ، جو کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی ہے، اور قرآن پاک میں کہ اگر وہ یہ دعا نہ مانگتے تو قیامت تک وہ وہیں پہ رہتے، یعنی اتنا اثر ہے اس دعا میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان پہ ناراضگی تھی وہ ختم ہو گئی، اور انہوں نے ان کو اس آزمائش سے جو ہے وہ نجات دلائی۔ پہلے سب سے پہلے ثنا، پھر درود شریف میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل کی، ہدایت نازل کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، اور انہوں نے ہم تک یہ ساری چیزیں پہنچائی، مطلب انہوں نے انسانوں تک پہنچائی، انہوں نے پھر دوسروں تک ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی، تو انسانوں تک پہنچانے کا فریضہ انہوں نے انجام دیا، اور اس میں بے انتہا تکالیف اٹھائی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ثنا کے بعد درود شریف، اس کے بعد عاجزی کے ساتھ اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ پھر ہے دعا کے وقت پورا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، مطلب دھیان توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کے ذہن دل و دماغ میں کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں اور آپ منہ سے دعا مانگ رہے ہیں، صرف لپ سروس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پوری توجہ اخلاص کے ساتھ اپنی جو دعا ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرنی چاہیے۔ انتہائی عاجزی، دھیان بھی ہو اور عاجزی بھی ہو کہ اے اللہ، یا اللہ تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ صحت کے مسائل ہیں، آپ کے روزگار کے مسائل ہیں، کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، تو اس لیے مجھے شفا عطا فرما، مجھے بہترین روزگار عطا فرما، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، مجھے بہترین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، کوئی جو بھی آپ کی دعا ہے وہ دھیان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اور پختہ یقین، مثلاً صحت کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اور آپ کو اگر پختہ یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو کہ مجھے شفا دے سکتی ہے، اللہ دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، جو دوا یا میڈیسن ہے وہ تو ایک وسیلہ ہے، ورنہ اگر اللہ کہیں گے تو شفا ہوگی، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک سیم میڈیسن کوئی ایک مریض کھاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوسرا ٹھیک نہیں ہوتا، اگر دوا جو ہے وہ شفا دیتی ہے تو پھر دونوں کو دینی چاہیے اسے، بلکہ ہر اس کو دینی چاہیے جو وہ دوا کھائے۔ لوگ علاج کرواتے ہیں، کوئی اسی بیماری سے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کچھ صحت مند ہو جاتے ہیں، جو دوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ دوا ضرور استعمال کریں، لیکن پختہ یقین اللہ پر رکھیں کہ جو اس کا جو اثر ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پختہ یقین ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے کہ بے صبری نہ کیجیے، بار بار مانگا جائے، بے صبری نہ کی جائے، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، مجھے تو یہ چیز نہیں ملی، مجھے تو وہ چیز نہیں ملی، میں تو بیمار تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا نہیں دی، اب نہیں میں نے دعا مانگنی، مجھے اتنے عرصہ ہو گیا دعا مانگتے ہیں، میں اتنے عرصے سے بیمار ہوں، نہیں، ایسا نہیں، صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے شفائی کاملہ عطا فرما، کیونکہ کس وقت اللہ نے وہ دعا قبول کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں، کیونکہ دعا کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی چیز ابھی ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کو
کس کو کس وقت کس چیز سے نوازنا ہے، کس وقت کس کی آزمائش ختم کرنی ہے۔ اور یہ ہم لوگوں کی عام زندگی کا مشاہدہ ہے کہ جب ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ واقعی اگر ہم تجزیہ کریں کہ واقعی اس سے پہلے اگر ہمیں یہ نعمت مل جاتی تو شاید ہم اس کا اس طرح شکر گزار نہ ہوتے، یا ہمیں اس طرح اس نعمت کا ہم فائدہ نہ اٹھاتے۔ مطلب کہ ہمیں بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ یہ اچھا کہ اللہ کی جو پلاننگ ہے نا، رب جو ہے لفظ ورڈ رب ہے، اس کا مطلب ہے دا پلانر۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بندی کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے نہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونی چاہیے، اور بار بار پختہ یقین کے ساتھ عاجزی دھیان کے ساتھ پہلے ثنا پڑھ کے پھر درود پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے قبلے کی طرف ہو سکے تو رک کر کے، ہو سکے تو وضو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ دعا اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے، اور ہمارے رب کو، ہمارے خالق کو جو بات پسند ہے وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔